أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. جس روز سور پھونکا جائے گا تو ان لوگوں کے آپس کے تعلقات ختم ہو جائیں گے اور وہ ایک دوسرے سے کوئی سوال جواب بھی نہیں کریں گے۔ یہ جو بات ہے یہ کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، اور جو فاسق اور فاجر لوگ ہیں جن کی دنیا میں آپس میں بڑی دوستیاں تھیں، فسق و فجور کی بنیاد پہ، برائی کی بنیاد پہ، گناہ کی بنیاد پہ جو لوگ ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ جو لوگ نمازی اور پرہیزگار ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ ایک دوسرے سے بات کریں گے، ایک دوسرے کا حال احوال دریافت کریں گے۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ دنیا کی دوستیاں قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائیں گی، الا المتقین، سوائے متقی لوگوں کے۔ جو پرہیزگار ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کی دوستیاں جیسے دنیا میں تھیں ویسے آخرت میں بھی رہیں گی۔ ایک دوسرے کو سلام دعا کریں گے، پوچھیں گے، دیکھیں گے۔ اور جو فاسق اور فاجر ہیں، کافر اور مشرک ہیں، ان کی دوستیاں دنیا کی آخرت میں دشمنی میں بدل جائیں گی۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی جتنی بھی آیتیں ہیں نا آخر سورہ تک، ان میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ پیش کیا ہے کہ قیامت کے دن کس طرح کے معاملات اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ جب حساب کتاب ہوگا تو وہ کیسے ہوگا۔ حساب کتاب کا مرحلہ جو ہے نا یہ بڑا بعد میں آئے گا، بہت دیر کے بعد آئے گا۔
یہ جو مراحل ہیں ان کا تھوڑا سا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ آپ نے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا ہے تو کتنا اس کا اہتمام کرتا ہے، کتنی اس میں مراحل آتے ہیں، بکنگ کرانی ہے، ٹکٹ لینی ہے، سامان پیک کرنا ہے، پھر اس کے بعد ایئرپورٹ پہ جانا ہے، وہاں پہ اپنا وزن کرانا ہے سامان کا، وہاں پہ آپ نے بورڈنگ کارڈ لینا ہے، پھر امیگریشن ہونا ہے، پھر اس کے بعد چیکنگ ہے، ساری چیزیں جو ہیں مختلف مراحل ہیں۔ جنت میں جانے سے پہلے پہلے اسی طرح بہت سے کڑے مراحل ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح فرمایا ہے کہ اتنے مرحلے ہوں گے اس کے۔ یہ جو حساب کتاب کا مسئلہ ہے جس کا ذکر کیا گیا ان آیتوں میں کہ قیامت کے دن ہم میزان رکھیں گے لوگوں کے اعمال کا وزن کرنے کے لیے، یہ ایسے نہیں ہے کہ قبروں سے اٹھتے ہی میزان رکھ دیا جائے گا، بلکہ قبروں سے اٹھنے کے بعد پہلے تو سارے لوگ جتنے بھی دنیا میں ہوں گے سب کو میدان حشر میں اکٹھا ہونے کا حکم دیا جائے گا اپنے اپنے اعمال کے مطابق۔ ویسے تو موت کے وقت ہی انسان کو پتہ چل جاتا ہے انسان نے دنیا میں کیا کمایا اور کیا کیا ہے، لیکن قبر سے اٹھنے کے بعد اور بھی زیادہ انسان کو پتہ چل جائے گا کہ انسان کس مرحلے میں ہے یا کس درجے میں ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ حشر میں لائے جائیں گے سواریوں پہ، ایک اونٹ پہ ایک آدمی، بعض ایسے ہوں گے جو ایک اونٹ پہ دو دو یا تین تین ہوں گے، اور بعض پیدل ہوں گے، اور بعض خود قرآن مجید نے فرمایا کہ الٹے سر چلائے جائیں گے، الٹے سر ان کو حکم دیا جائے گا چلنے کا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ انسان کو دو ٹانگوں پہ چلانے پہ قادر ہے وہ اللہ سر کے بال بھی چلا لے گا۔ یہ مختلف مراحل ہیں، حشر میں اکٹھے ہوں گے اور حشر میں طویل عرصہ گزرے گا، 50,000 سال کا عرصہ ہے۔ یہاں تو ہمارے لیے 1 گھنٹہ بیٹھنا جو ہے نا بڑا مشکل ہوتا ہے، اچھا جلدی اٹھے اور جائیں یہاں سے۔ مسجد میں جا کے 15 منٹ گزارنے، 20 منٹ گزارنے بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ جیسے اسلام پھرتا ہے ویسے ایسے جیسے تتے توے پہ بیٹھے ہوئے تھے ویسے اٹھ کے بھاگتے ہیں لوگ۔ وہ 50,000 سال کا عرصہ جو ہے وہ کیسے گزاریں گے لوگ؟ یہ سارے مراحل اللہ اور اللہ کے رسول نے بتا دیے۔ وہاں بھی فرق ہوگا، یہ وہاں بھی اہل ایمان جو ہیں ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو یہ طویل عرصہ تھوڑا محسوس ہوگا، جس طرح ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت ہے اتنا وقت ان کو محسوس ہوگا۔ اور وہ جو شدید تکلیف ہے حشر کی وہ بھی فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں ان کو کم محسوس ہوگی، جس طرح زکام ہوتا ہے یا طبیعت مزمحل ہوتی ہے ایسے ہوگا۔ اور پھر جب لوگ حشر میں تنگ آ جائیں گے اور انبیاء کے پاس جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمارا حساب کتاب شروع ہو، یہ سارے مراحل گزرنے کے بعد یہ حساب کتاب کا مرحلہ آئے گا۔ انبیاء انکار کر دیں گے، پھر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائیں گے کہ ہاں میں ہی آج اس لائق ہوں، میں ہی اس مرتبے پہ ہوں، مجھے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ میں اللہ کے حضور جا کے سفارش کروں سب کی۔ انبیاء کی سفارش کرنے والے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، انبیاء کے نمائندے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اور جب حساب کتاب شروع ہوگا تو اس میں اس وقت کا یہ واقعہ ہے یا آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر لوگوں کے لیے میزان رکھے جائیں گے۔ میزان جو ہے وہ بھی آپ نے دیکھا کہ سنارے جو ہیں ان کے دکانوں پہ ملی گرام تک بڑے آسانی سے مائکرو گرام کا وزن بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے میزان جو ہیں وہ کتنے حساس ہوں گے، کہاں تک وزن ہوگا ان کا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں انہوں نے یہی سورہ مومنون کی آیتیں تلاوت کی، فمن ثقلت موازینہ فاولئک ھم المفلحون، جس کا نیکیوں کے بالا پڑا بوجھل ہو گیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں
کہ جس آدمی کی ایک نیکی بوجھل ہو گئی، ایک نیکی سے پلڑا بوجھل ہو گیا، وہ تو جنت میں جائے گا، اور جس کا ایک نیکی سے بوجھ کم ہو گیا اور گناہوں والا پلڑا ایک نیکی سے بھاری ہو گیا، وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جس آدمی کے 51% مارکس ہوں گے وہ تو جنت میں چلا جائے گا، جس کے 49 ہوں گے وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ معاملہ جو ہے بہت نازک ہے۔ بعض کا صحیح بات ہے، پڑھتے ہوئے مجھے تو بڑا تعجب ہوتا ہے ان لوگوں کی جسارت پہ اور جرت پہ جو معاذ اللہ صحابہ کرام پہ تبصرے کرتے ہیں، امہات المومنین کے بارے میں، یا حضرت معاویہ کے بارے میں، یا حضرت علی کے بارے میں، یا حضرت عثمان کے بارے میں زبان سے باتیں نکالتے ہیں، اور جنہوں نے عدالتیں لگائی ہوئی ہیں کہ فلاں ٹھیک تھا، فلاں غلط تھا، فلاں باطل پہ تھا، فلاں حق پہ تھا۔ کتنی بڑی دلیری ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں انسان، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ سوچنا شروع کر دے۔ انسان اپنا تو دیکھے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میرا کیا حال ہوگا، کسی کو پتہ نہیں ہے کیا ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اگر میں اچانک فوت ہو گیا تو میرے بعد تم لوگ عبد الرحمن بن عوف کو اپنا خلیفہ بنا لینا، اور اگر عبد الرحمن بن عوف اچانک فوت ہو گیا تو اس کے بعد معاذ بن جبل کو اپنا خلیفہ بنا لینا۔ اتنا مقام تھا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کرام کے درمیان، لیکن اس کے باوجود حالت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تبوک کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں 2-3 سوال پوچھ لوں آپ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں پوچھو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اس سوال نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیں۔ یا رسول اللہ اس سوال نے مجھے پریشان کر دیا ہے، مجھے بیمار کر دیا ہے، مجھے بوڑھا کر دیا ہے، مجھے یا رسول اللہ سوال نے نڈھال کر دیا ہے۔ جس طرح انسان کہتا ہے نا اپنی زبان میں کہ جی میں تو مر گیا ہوں سوچتے سوچتے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھو کیا بات ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں، جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ یہ ہے سوال، کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ قیامت کے دن میزان میں ایک نیکی کم ہو جائے، گناہوں کا پلڑا بوجھل ہو جائے تو مجھے جہنم میں جانا پڑ جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب میں 2-3 دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی، معاذ تم نے تو بہت بڑا سوال پوچھ لیا ہے، تم نے تو بہت بڑا سوال پوچھ لیا ہے، تم نے تو بہت بڑا سوال پوچھ لیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام جو تھے ایسے نہیں روتے تھے۔ وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ کوئی اپیل نہیں ہے۔ جو فیصلہ اللہ نے کر دینا ہے نا، اس فیصلے کو نہ کوئی بدل سکتا ہے، نہ اس پہ نظر ثانی ہو سکتی ہے۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے، بچہ امتحان دے، پیپر جو ہیں وہ مارکس کے بعد آ جائیں، بچہ فیل ہو جائے، 10 مارکس آ جائیں، پھر بچہ روتا دھوتا ممتحن کے پاس آ جائے، نہیں حضور مجھ سے دوبارہ پیپر لے لیں، مجھ سے دوبارہ امتحان لے لیں، میں دوبارہ تیار ہوں دینے کے لیے۔ وہ آدمی ممتحن تو کہے گا کہ یہ بیٹے 1 دن کی بات نہیں ہے، 2 دن کی بات نہیں ہے، میرے اختیار کی بات نہیں ہے، یہ تو پورے ملک میں امتحان ہوتے ہیں، بورڈ یا یونیورسٹی امتحان لیتی ہے اور سارا سال مینیج کرتی ہے، وقت لگتا ہے اس پہ، ممتحن ہوتے ہیں، سینٹر بنتے ہیں، اس پہ بڑی محنت ہوتی ہے، یہ پورا ایک پروسیس ہے، یہ میرے اختیار کی بات نہیں ہے، اب دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہو گیا بس ہو گیا، جو فیل ہے وہ فیل ہے، جو پاس ہے وہ پاس۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے میزان رکھنے والا، یہ کن کے بارے میں ہے؟ کیا کافروں کے لیے بھی میزان رکھا جائے گا؟ کافروں کے اعمال بھی تولے جائیں گے؟ یہ بات اللہ تعالیٰ نے خود واضح فرما دی قرآن مجید میں ہی۔ ایک بات تو یہ فرمائی کہ سورہ کہف میں فَلَا نُقِیمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِیَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ہم کافروں کا تو وزن ہی نہیں کریں گے۔
جو ایمان نہیں لایا وہ تو کٹا کافر ہے۔ اب اندازہ کریں نا کہ جو لوگ اس دنیا میں معاذ اللہ قرآن کو جلانے والے ہیں، قرآن کو جلانے والوں کی پشت پناہی کرنے والے، ان کے سہولت کار، ان کو تحفظ دینے والے، ایسے لوگوں کے لیے میزان اللہ کہاں قائم کریں گے؟ یا جو معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے والے ہیں، کارٹون بنانے والے ہیں، توہین کرنے والے ہیں، توہین کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہاں میزان رکھیں گے؟ ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الرحمن میں یہ بات ارشاد فرمائی، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، قیامت کے دن جو مجرم ہیں، کٹے کافر ہیں، خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں، لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ، ان کے گناہوں کے بارے میں تو سوال ہی نہیں کیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، ان کے کاڑے کاڑے چہروں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کٹے کافر ہیں۔ ان کے چہروں پہ جو ذلت چھائی ہوگی، جو سیاہی چھائی ہوگی، فرشتوں کو اسی سے پتہ چل جائے گا کہ یہ جہنم کے لائق ہے۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے ان کے پیشانی کے بالوں سے اور قدموں سے پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ قرآن مجید کی آیات ہیں۔ یہ جو اللہ کا نظام ہے نا، یہ اللہ کی ریٹ ہے، یہ ایسی اتنی ڈھیلی نہیں ہے، اللہ کی ریٹ بڑی سخت ہے۔ لیکن اس دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے ہاں جی وہ وہاں تو بڑی عیش ہے، بڑی نعمتیں ہیں، بڑے حقوق ہیں، وہاں پہ بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے۔ یہ آنکھوں پہ ہمارے پٹی بندھی ہوئی ہے۔ جو کافر ہیں اور اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، قرآن مجید کے دشمن ہیں، اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والے ہیں، ان سب کے بارے میں یہ بات اللہ نے فرما دی کہ ان سے حساب کتاب نہیں لیں گے، ان کے لیے میزان نہیں رکھا جائے گا۔ ان کو ان کے چہروں سے پہچان کے، ان کے قدموں سے اور سر کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے یہ جو بات ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہ پہ وزن کرنے والی، یہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ مسلمان جو ایمان لایا ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے، اس کے اعمال کا وزن ہوگا کہ اس کے اعمال ایمان لانے کے بعد کیسے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو جگہ پہ مزید وضاحت فرمائی ہے کہ جب میزان پہ لوگ جائیں گے، ہر بندے کا نام پکارا جائے گا، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں آ جائے، اس کا میزان لگا ہوا ہے، اس کے اعمال جو ہیں وہ تیار ہیں تلنے کے لیے۔ تل جائیں گے انسان کے اعمال، اور پھر اعمال تلنے کے بعد اعمال نامہ ملنے کی جگہ دوسری ہوگی۔ اچھا جی ہم نے کمپیوٹر میں سب کچھ ڈال دیا ہے، پرنٹ آپ وہاں سے جا کے لے لیں، پرنٹ دوسری جگہ سے ملے گا۔ اور وہ جہاں پہ پرنٹ ملے گا، اعمال نامہ ملے گا، یہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یوم التغابن، یہ ہے ہار جیت کا دن۔ پکارا جائے گا کہ ہاں فلاں ابن فلاں آئے، اپنے آپ کا نامہ اعمال تیار ہے، آ کے نامہ اعمال لے لو۔ فلاں ابن فلاں آئے، اس کا نامہ اعمال یہ ہے، اپنا نامہ اعمال لے لو آج۔ اور پھر تقسیم وہیں فرشتے کر دیں گے۔ لوگ جو ہیں وہ دائیں ہاتھ میں لینا چاہیں گے، لیکن دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا صرف مومن آدمیوں کو، جن کے 50% سے زیادہ مارکس ہوں گے۔ جن کے 50% سے مارکس کم ہوں گے وہ دائیں ہاتھ آگے کریں گے، ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا نہیں جائے گا نامہ اعمال، ان کا دائیں ہاتھ جھٹک دیا جائے گا، ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نامہ اعمال۔ سورہ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے
اس کی کیفیت بتائی ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وہ آدمی جس کے داہنے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا گیا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، بڑا خوش ہوگا، وہ بہت راضی ہوگا، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. وہ صرف خود ہی خوش نہیں ہوگا بلکہ اس کی تفسیر میں لکھا ہے لوگوں نے کہ اس کے جو اہل و عیال ہوں گے، اس کے جو نیک ساتھی ہوں گے، جو اس کے ساتھ دنیا میں نیکی کا کام کرتے رہے، انہیں جا کے بلائے گا، انہیں کہے گا کہ آؤ دیکھو یہ ہے میرا نامہ اعمال. یہاں جب ترقی ہوتی ہے اور سٹار لگتے ہیں اور جب میڈل ملتے ہیں تو جو بھی اعزاز ہوتا ہے انسان بڑا خوش ہوتا ہے، اخباروں میں چھپواتا ہے، ٹی وی پہ اعلان ہوتا ہے فلاں کی ترقی ہو گئی، اس کو یہ میڈل مل گیا، اور حکومت نے کسی کو فلاں ستارہ امتیاز دے دیا، کسی کو فلاں دے دیا، فلاں دے دیا، تو بڑی دنیا خوش ہوتی ہے اور بڑا اس کی اشاعت کی جاتی ہے، لوگ بڑا اس کو پھیلاتے ہیں، ہماری برادری میں فلاں آدمی ہے، اس کو یہ میڈل ملا ہے، اس کو یہ چیز ملی ہے. ویسے ہی اللہ نے فرمایا کہ وہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا تو اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا، جا کے اپنے دوستوں کو بلائے گا اور انہیں کہے گا کہ ہاں دیکھو یہ مجھے ملا ہے، یہ ہے میرا نامہ اعمال، یہ ہے میرا نتیجہ، اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اللہ نے مجھے جنت کا پروانہ دے دیا. آگے فرمایا کہ انی ظننت، یعنی اپنی خوشی سے وہ اپنی ساری باتیں فوراً کہتا رہے گا، بتائے گا. پھر انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، قیامت کے دنیا میں میرا پکا یقین تھا، دنیا میں میرا ایمان تھا یہ کہ قیامت آنے والی ہے، میرا حساب ہونے والا ہے، مجھے نامہ اعمال دیا جائے گا، میرا بڑا پکا یقین تھا اس بات پہ. انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، میرا یقین تھا کہ میرا حساب قیامت کے دن مجھے ملے گا. فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَّہ، بڑا خوش ہوگا اور بڑی تعریفیں کرے گا اپنے نامہ اعمال کی. فی جنت عالیہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اسے نامہ اعمال ملتے ہی یہ پتہ چل جائے گا کہ بس میں اب اونچی جنت جو ہے اس میں جانے والا ہوں، نعمتوں بھری جنت میں جانے والا ہوں میں، یہ مجھے اب پروانہ مل گیا، بورڈنگ کارڈ مجھے مل گیا اب جنت میں جانے کا. فرمایا کہ قطوفہا دانیہ، یہ پھر جنت کی بات اللہ نے فرمائی کہ وہ جنت جس کے پھل جو ہیں ہر وقت انسانوں کی پہنچ میں ہوں گے. جب انسان چاہے گا بیٹھا بیٹھا تمنا کرے گا فلاں پھل ہے، فلاں پھل چاہیے، فلاں چاہیے، تو وہ اس کی پہنچ میں ہوں گے، خود حاصل کر لے گا، کسی سے کہنا نہیں پڑے گا، مانگنا نہیں پڑے گا. آگے پھر اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یا فرشتے ان کی خوشی کا اظہار کرنے پہ یہ بات کہیں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو اور خوب عیش کرو جنت میں، اور یہ جنت جو ہے یہ بدلہ ہے تمہارے ان اعمال کا جو دنیا میں تم نے نیک اعمال کیے. ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، اپنے اعمال کی بنیاد پہ کوئی بندہ جنت میں نہیں جائے گا. لیکن مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ جنت تمہیں دی گئی تمہارے اعمال کی وجہ سے، تم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں گئے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ان کو خوش کرنے کے لیے ہوگی بات، جنتیوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کہیں گے کہ جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے، تہجد پڑھی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقہ خیرات کیا، جو نیک اعمال کیے، بس یہ تمہارے نیک اعمال تھے جن کی وجہ سے تمہیں جنت میں بھیجا ہے. یہ جنتیوں کو خوش کرنے کے لیے بات ہوگی، ورنہ جانا اللہ کی رحمت سے ہے. کسی آدمی کے بھی نیک اعمال اتنے ہو نہیں سکتے، کوئی اللہ کا حق شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کی وجہ سے جنت میں بھیجے. اعمال کی وجہ سے کوئی نہیں جائے گا.
لیکن یہ بھی ایک طرح سے عزت افزائی ہوگی اور حوصلہ افزائی ہوگی اہل جنت کی کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجنے کے بعد انہیں یہ کہیں گے کہ یہ جنت جو تمہیں ملی، یہ جنت جو ہے تمہارے اعمال، نیک اعمال کی وجہ سے ملی تمہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا نقشہ بھی کھینچا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں بتائی ہیں نا، کہ جس کے میزان میں نیکیاں بھاری ہو جائیں گی وہ تو فلاح پانے والے ہیں، وہ تو جنت میں چلے گئے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہ گیا، فَأُولَٰئِكَ، تو یہ وہ لوگ ہیں، خَاسِرُوا أَنفُسَهُمْ، جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا۔ خسارے میں ڈال لیا۔ خسارہ آج کل ہماری نظر میں تو خسارہ اتنا ہی ہے، اچھا جی میں نے 50 لاکھ لگایا تھا، مجھے پرافٹ نہیں ہوا، خسارہ ہو گیا۔ یہ قرآن کی اصطلاح میں یہ خسارہ نہیں ہے۔ یا اگر 50 لاکھ کے بجائے 40 لاکھ رہ گیا، یہ بھی قرآن کی اصطلاح میں خسارہ نہیں ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں خسارہ یہ ہے، ایک آدمی 50 لاکھ لگاتا ہے، وہ 50 لاکھ بھی چلا گیا اور اس کے سر پہ ادھار بھی چلا گیا، اس کے سر پہ ادھار بھی آ گیا، قرض بھی لے لیا اس نے، وہ سارے کا سارا چلا گیا۔ یہ ہے خسارہ قیامت کے دن کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی وضاحت فرمائی ہے اس خسارے کی قیامت کے دن۔ پوچھا صحابہ کرام سے کہ جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب آدمی کون ہے؟ یا رسول اللہ غریب تو وہی ہے جس کے پاس درہم اور دینار نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سی نیکیاں لے کے آئے گا، بڑی نمازیں لے کے آئے گا، بڑے روزے لے کے آئے گا، بڑے صدقہ خیرات لے کے آئے گا۔ ذرا دھیان رکھنا ہے اس حدیث پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، جو الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عبادت لے کے آئے گا بہت ساری، لیکن بد اخلاق ہوگا، گالی گلوچ کرنے والا، غیبت کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، یتیموں اور بیواؤں کے حق چھیننے والا اور کمزوروں پہ ظلم کرنے والا، دوسروں کے حق مارنے والا۔ چنانچہ جب اس کا حساب ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی نیکیوں اور برائیوں کا حساب لو، میزان میں تولو انہیں۔ فرمایا کہ اس کا حساب ایسے ہوگا کہ جو جس پہ اس نے ظلم کیے ہوں گے، جن کے حق مارے ہوں گے، جن کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوگی، بدعہدی کی ہوگی، جن کی غیبت کی ہوگی، جن کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے ہوں گے، جن سے قرض لے کے مار لیا ہوگا پیسہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جتنے بھی اس کی نیکیاں ہیں وہ تقسیم کر دو حقداروں میں۔ جس سے بدعہدی کی، دھوکہ دیا، فریب کیا، اس کی نیکیاں اس کو دے دو، اتنی نیکیاں اس کو دے دو۔ فلاں کا یا اللہ اس نے حق مارا تھا، فلاں بیوہ یتیم کا اس پہ ظلم کیا تھا، اچھا اس کی اتنی نیکیاں جو ہیں اس یتیم اور بیوہ کو دے دو۔ یا اللہ فلاں آدمی کا اس نے مال چھینا تھا، اچھا اس کی اتنی نیکیاں جو ہیں فلاں آدمی کو دے دو۔ فرمایا کہ اس کی ساری نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی حقداروں میں، اور اس کا نیک اعمال سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، پھر بھی حقدار باقی رہ جائیں گے، پھر بھی اس کی بد اخلاقیاں، گالی گلوچ، دوسروں پہ الزام، دوسروں پہ تانے، دوسروں پہ بہتان بغیر ثبوت کے، یہ ساری چیزیں گناہ ہیں، ایسے ایسے کبیرہ جرائم ہیں، گناہ ہیں۔ آج ہمیں ان کا اندازہ نہیں ہے، بلا ثبوت بیٹھے بیٹھے فلاں ڈاکو ہے، فلاں چور ہے، فلاں زانی ہے، فلاں شرابی ہے، فلاں ایسے کرپٹ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے۔ قیامت کے دن ان کے حساب ہوں گے انشاءاللہ۔ جتنے بھی ہیں نا الزام لگانے والے، جو بھی ہے، من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ، وہ خواہ مولوی ہے یا سیاستدان ہے یا فوجی ہے یا کوئی بیوروکریٹ ہے یا جو بھی ہے، جو کچھ باتیں یہ اس طرح بیٹھ کے کرتے ہیں، ان سب کا حساب ہونا ہے۔
فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کی تو نیکیاں ختم ہو گئیں، اب کیسے حساب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو حقدار ہیں ان کے گناہ اب اس پہ ڈال دو، حقدار جو ہیں ان کے گناہ اس پہ ڈالو تاکہ حساب برابر ہو۔ یہی تو وہ بات ہے جب صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن لین دین ہوگا، قیامت کے دن لین دین ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہاں تو درہم دینار نہیں ہوں گے تو لین دین کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ وہاں لین دین نیکیوں اور برائیوں سے ہوگا۔ یہ ہے خسارہ جو قرآن کی اصلاح میں خسارہ ہے۔ انسان کی ساری نیکیاں جو ہیں وہ بھی چلی جائیں، اس کے بعد دوسروں کے گناہ انسان ساتھ پہ اٹھا کے جہنم میں چلا جائے۔ انسان دنیا میں تو یہ سمجھتا رہے کہ میں نے بڑے نیک کام کیے ہیں، بڑے واعظ کیے ہیں، بڑی تبلیغ کی ہے، بڑے درس دیے ہیں، بڑے لوگوں کو مسلمان کیا ہے میں نے۔ یہ جو اخلاقیات ہیں نا، اخلاقیات یہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں، یہ معمولی بات نہ سمجھیں اسے اخلاقیات کو۔ قرآن جی جو ہے وہ بھرا ہوا ہے اخلاقیات کے بعد سے، اخلاقیات کی نصیحتوں سے قرآن جی بھرا ہوا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی، بعض اوقات اچھے اخلاق کی وجہ سے آدمی عبادت گزاروں کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی یتیم اور بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے وہ مسلسل روزے رکھنے والا اور مسلسل رات کو قیام کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ جو ہے نا انّی جی دل کا تو بڑا اچھا، بس ذرا زبان لڑکھڑاتی ہے، زبان کا اچھا نہیں ہے، زبان کا سخت ہے، زبان کا کڑوا ہے۔ یہی تو اگر انسان اپنے آپ کو کنٹرول نہ کرے، اپنی اصلاح نہ کرے، اپنے آپ کو سنوارے نہ، تو پھر فائدہ کیا؟ ٹھیک ہے اپنے مزاج کے مطابق ساری زندگی گزاری، غصہ آیا غصہ نکال لیا، بکواس آیا بکواس نکال لیا، الزام لگانے بھی الزام لگا دیے، تو کیا ہوا کیا؟ اگر انسان اپنے آپ کو سنبھالے نہ، کنٹرول نہ کرے اپنے آپ کو، باندھے نہ اپنے آپ کو۔ دوسرا جو پہلو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی وہاں پہ فرمایا ہے، فرمایا کہ جو لوگ جن کا وزن کم ہو جائے گا نیکیوں والا، ان کا نامہ اعمال جو ہے وہ ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، الٹے ہاتھ میں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس آدمی کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَيَقُولُ، وہ کہے گا، روئے گا، پیٹے گا، چلائے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے افسوس کاش یہ نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا، کاش یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا، یا لیتنی کنت ترابا، ہائے افسوس میں مٹی ہوتا۔ دنیا میں یہ دنیا ہے نا، انسان دنیا کی رنگینی سے، دنیا کے عیش و آرام سے بڑی جلدی مروب ہو جاتا ہے اور خواہش کرتا ہے کہ یہ دنیا کی ساری نعمتیں شیمتیں ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے، لیکن انسان یہ نہیں سوچتا کہ جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ فلاں پریزیڈنٹ ہے، فلاں پرائم منسٹر ہے، فلاں پریزیڈنٹ ہے، فلاں گورنر صاحب ہیں، فلاں یہ ہیں، فلاں وہ ہیں، جب ان کا وہ جو فرعون کا واقعہ اللہ نے بتایا نا کہ فرعون کو قارون جو تھا جب اپنے سامان کے ساتھ نکلا تو بڑے لوگوں کا ایمان جو ہے ڈگمگا گیا قارون کو دیکھ کے، اس کے خزانے دیکھ، اور لوگوں نے تمنا کی کہ کاش ہمیں بھی اتنا سامان، اتنی دولت مل جاتی، ہمارے پاس بھی اتنا عیش و آرام کا سامان ہوتا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب اگلے دن ہم نے قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دسا دیا تو پچھلے دن جو لوگ کہہ رہے تھے کہ کاش ہمیں بھی یہ ملتا، انہوں نے توبہ توبہ کرنی شروع کر دی کہ خدا نخواستہ ہم اس کے ساتھ ہوتے ہم بھی مارے جاتے، نہیں چاہیے یہ دنیا ہمیں۔ آج دنیا میں بڑی کشش ہے ہمارے لیے،
مساجد میں اذانوں کی آواز آتی ہے، جماعتیں ہوتی ہیں، وعظ ہوتے ہیں، درس و تدریس ہوتا ہے، جالیات بنے ہوئے ہیں، لیکن زندگی بڑی خشک ہے یہاں پہ، خشک ہے زندگی، کوئی اس میں اٹریکشن نہیں ہے، آزادی نہیں ہے یہاں پہ۔ حضرت بلال کو کتنی آزادی حاصل تھی مکے میں، آفرین ہے ان صحابہ کرام پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی تھی، ابھی مکہ میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مدینہ سے کچھ صحابہ ایسے ہیں جو ایمان لے آئے ہجرت سے پہلے، ہجرت سے پہلے مدینہ میں کچھ لوگ ایمان لے آئے۔ ویسے تو بہت سے لوگ ایمان لائے تھے حضرت مصعب کی دعوت پہ، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو مدینہ میں ایمان لانے کے بعد مکہ کی سلگتی بھٹی میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ ہم ایمان لائے ہیں، اب ہم مدینے میں نہیں، ہم آپ کے پاس رہنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ دیکھ رہے تھے کہ اس وقت تو مکہ جو ہے یہ سلگتی بھٹی ہے مومنوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے۔ ایمان لانے والوں کو تو عذاب دیا جا رہا ہے، جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ان پہ زندگی جو ہے وہ تنگ کر دی گئی ہے، پھر بھی وہ مدینہ چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس رہنا۔ یہ دنیا کی جو اٹریکشن ہے، یا دنیا کی کشش ہے، اور دنیا کا عیش و عشرت ہے، دنیا کے ناز و نام ہے، ان سے دھوکے میں مبتلا نہ ہوں۔ اللہ نے جو ایمان ہمیں دیا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، ساری دنیا بھی اگر ملے تو اس کی قیمت نہیں ہے۔ سچائی تھا نا ابو طالب، کلمہ نہیں پڑھا اس نے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جائے گا جہنم میں، اللہ کا قانون پورا ہو کے رہے گا، لیکن جہنم کا سب سے ہلکا اور کم ترین عذاب اس کو دیا جائے گا کہ اس کے پاؤں میری سفارش پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پہ ابو طالب کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، اور وہی عذاب یہ ہوگا کہ اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس سے اس کا دماغ جو ہے وہ کھولے گا جس طرح ہنڈیا ابلتی۔ اور دوسری طرف جو ایمان لانے والا تھا، جو اس وقت سب سے بڑا دشمن تھا ملک مدینہ کا، وہ ملک جو سب سے بڑا دشمن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تو خط پھاڑ دیا اس نے، اور آدمی بھیجے کہ جا کے گرفتار کر کے لاؤ اس آدمی کو، 2 آدمی بھیجے اس نے کہ جس سے مجھے یہ خط لکھا ہے بادشاہ سلامت کو، شہنشاہ سلامت کو، اس کو گرفتار کر کے لاؤ کہ مجھے یہ خط لکھنے کی جرت کیسے کی تم نے۔ تکبر دیکھیں کہ شہنشاہ کی کرسی پہ، اور اس کا جو آل اولاد تھی اس نے بھی باقاعدہ یہ تو ہماری زندگی کی بات ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، باقاعدہ اس کے بارے میں ان کی جو حکومت تھی اس نے یہ ایڈوائز شائع کی اور نشر کی کہ جو شاہ ایران ہیں ان کے ساتھ شاہ کا لفظ نہیں، شہنشاہ کا لفظ استعمال کیا جائے، شہنشاہ کا لفظ استعمال کیا جائے۔ وہ ملک جو دشمن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دشمن ملک سے آدمی آتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے، سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کرتے کرتے، بکتے بکاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ شہر کا تعلق ہے، نہ برادری کا تعلق ہے، نہ خاندان کا تعلق ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ فرمایا کہ سلمان تو ہمارے اہل بیت میں سے ہے، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا اپنے صحابہ کرام کو کہ میرے جو بھائی ہیں نا ان کے لیے اتنا اجر اور ثواب ہوگا میرے بھائیوں کے لیے جو ایمان لائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے کیا یا رسول اللہ کیا یہ ہمارے لیے ہے؟ فرمایا کہ تمہارے لیے کیا، تم تو مجھے دیکھتے ہو، تمہاری موجودگی میں قرآن نازل ہوتا ہے، تمہاری موجودگی میں فرشتہ نازل ہوتا ہے، یہ جو میں اجر ثواب بتا رہا ہوں
یہ تو ان بھائیوں کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، بن دیکھے ایمان لائیں گے مجھ پہ. یہ تو میں ان بھائیوں کا ذکر کر رہا ہوں. ایمان جو ہے بہت بڑی دولت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے ہمیں. فرمایا کہ وہ لوگ جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ کہیں گے یا لیتنی لم اوتا کتابیا، کہ میں ہائے افسوس یہ نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیا، اور مجھے آج میرا حساب کتاب نہ بتایا جاتا کہ میں نے کتنے قتل کیے ہیں، کتنے ڈاکے ڈالے ہیں، کتنی کرپشن کی ہے، غریبوں پہ کتنا ظلم کیا ہے، کتنے حق کھائے ہیں لوگوں کے، مجھے یہ نہ بتایا جاتا. انسان بھاگے گا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، میں نہیں لیتا یہ نامہ اعمال. یا لیتہا کانت القاضیہ، تمنا کرے گا ہائے کاش دنیا والی موت جو تھی وہ بس آخری موت ہوتی، میں دوبارہ اٹھایا نہ جاتا، مجھے یہ نامہ اعمال نہ ملتا، میں اپنا حساب کتاب نہ دیکھتا کہ میں نے زندگی میں کیا کیا ہے. زندگی کا کیا کرا تو سب کچھ سامنے آ جائے گا. یہ جو ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا تھا وہ ایسے نہیں تھا، وہ لوگ ایسے فکر مند نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر قیامت کا ذکر کرتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ جو باتیں بتاتے ہیں اللہ نے فیصلہ کر دینا ہے، اس کو کوئی نظرثانی کرنے والا نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ قطعی اور آخری ہوگا، جو اس میں خسارے میں پڑ گیا وہ خسارے میں پڑ گیا، جو کامیاب ہوا وہ کامیاب ہوا. یا رسول اللہ کیا قیامت کے دن آپ ہمیں بھی یاد رکھیں گے؟ کیا آپ ہمیں بھی یاد رکھیں گے؟ لیکن وہ تو اللہ کے رسول تھے. فرمایا کہ میری زبان سے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی. سب سے محبوب ہستی دنیا میں جو تھی وہ حضرت عائشہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سب سے زیادہ محبوب. یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے دنیا میں؟ فرمایا عائشہ. یا رسول اللہ ہم نے عورتوں کا نہیں پوچھا، مردوں میں سے کون ہے؟ فرمایا کہ مردوں میں سے عائشہ کا باپ. اتنی محبت، سب سے زیادہ محبوب. لیکن اللہ کے رسول تو وہ ہیں کہ ان کی زبان سے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی. کہہ سکتے تھے عائشہ تم کیوں فکر کرتی ہو، تم تو میری بیوی ہو، میں ہر قدم پہ تمہارے ساتھ ہوں. آج ہم تو معمولی باتوں پہ تمہارے لیے تارے توڑ لاؤں گا، تمہارے لیے یہ کر لوں گا، تمہارے لیے خودکشی کر لوں گا، مر جاؤں گا نہیں ملو گی تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کیا کیا انسان باتیں زبان سے نکالتا ہے. فرمایا کہ عائشہ 3 مقام ایسے ہیں قیامت کے کہ میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. بالکل سیدھی بات بتا دی، غلط فہمی میں نہیں رکھا کسی کو. اچھا بیگم نے سوال کیا ہے تو اب بیگم کی کوئی رعایت کرنی چاہیے. فرمایا نہیں، 3 جگہ ایسی ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں؟ وہ یہی 2 جگہ ہیں. فرمایا کہ ایک وہ جگہ جہاں لوگوں کے اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا، ہر بندہ اس فکر میں ہوگا کہ پتہ نہیں میرا کیا بنتا ہے، پلڑا ادھر ہوتا ہے یا پلڑا ادھر ہوتا ہے. تجسس ہوتا ہے انسان کو، پتہ چلے کہ میرا کیا نتیجہ نکلا. انسان بڑے تجسس کے ساتھ انتظار کرتا رہتا ہے، اچھا جی کب گزٹ آنا ہے، کب نتیجہ نکلنا ہے، کب پتہ چلے گا، کیسے ہوگا. اچھا پرچہ ہونے کے باوجود فکر مندی رہتی ہے کہ اچھا نتیجہ پتہ نہیں کیا آتا ہے، رزلٹ پتہ نہیں کیسا آتا ہے. فرمایا کہ جہاں نامہ اعمال توڑ رہے ہوں گے میزان کے پاس، وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، میں بھی کسی کو یاد نہیں رکھوں گا. اور فرمایا کہ پھر نامہ اعمال وزن ہونے کے بعد جہاں پرنٹ نکلے گا نامہ اعمال کا، اور نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے یا دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں، وہاں بھی انسان جیئیں گے اور مریں گے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آتا ہے یا بائیں ہاتھ میں آتا ہے. فرمایا کہ وہاں بھی کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. اور تیسرا فرمایا کہ پل صراط ہے،
کہ وہاں بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، کوئی کسی کا، ہر ایک یہی کہے گا، انبیاء بھی یہ کہیں گے رب نفسی یا اللہ مجھے بچا لے مجھے بچا لے۔ امتیں جدھر جاتی ہیں جائیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے امت کی، صرف اللہ کے رسول ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زبان پہ تینوں مقام پہ یہ ہوگا رب امتی رب امتی رب امتی، یا اللہ میری امت کو بچا لینا، میری امت کو بچا لینا۔ فرمایا کہ پھر ساتھ دنیا یاد آئے گی نا وہاں پہ، جب انسان کو نامہ اعمال ملے گا، جیسا نیک آدمیوں کی یہ بات آئے گی نا یاد کہ دنیا میں مجھے بڑا پکا یقین تھا کہ میرا حساب ہونے والا ہے، میں نمازیں روزے پورے کرتا رہا، صدقہ خیرات پورا کرتا رہا، نیک لوگوں کے ساتھ نیک لوگوں کی صحبت رکھی اور اچھا سلوک کیا لوگوں کے ساتھ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونے والا ہے۔ اسی طرح جو گناہ گار فاسق اور فاجر جن کے گناہ بڑھ جائیں گے ان کو بھی دنیا یاد آئے گی کہ دنیا میں ہم نے تو 10 کروڑ کمائے تھے، اربوں کا ہمارا بینک بیلنس تھا۔ اس روز انسان یہ کہے گا ما اغنا انی مالیا، یہ میرا جو نامہ اعمال ملا ہے اور میزان پہ میرا حساب کتاب ہوا ہے، یہ تو میرا دنیا کا جو بینک بیلنس تھا کروڑوں کا، جو لوگوں کے حق مارے ہوئے، قبضے کیے ہوئے، کرپشن کیے ہوئے، وہ کروڑ اور ارب جو ہیں وہ کہاں گیا، وہ بھی میرے کام نہیں آیا۔ ما اغنا انی مالیا ہلک انی سلطانیہ، بادشاہوں کی بات ہے یہ، بادشاہت، صدارت، وزارت وہ بھی میرے کام نہ آئی۔ دنیا میں تو ہم نے یہ سوچ رکھا تھا کہ جتنی دنیا میں ہمیں بادشاہی ملی ہے، دنیا میں عیش و آرام ملا ہے، آگے بھی ہمارے لیے یہی کچھ ہوگا، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے۔ قال لأوتین مالا وولدا، آگے جائیں گے تو آگے بھی مال اور دولت اور بیٹے اور جماعتیں اور پارٹیاں، یہ سب کچھ آگے ہمارے پڑا ہوگا۔ لیکن جب نقشہ سامنے آئے گا، جب آنکھیں کھلیں گی تو پھر انسان کہے گا ما انی مالیا، میرا مال کام نہیں آیا، ہلک انی سلطانیہ، وہ صدارتیں وزارتیں بھی چلی گئی میرے، آج تو میں 2 کپڑے بھی نہیں ہیں میرے بدن پہ، ننگا کھڑا ہوں میں اللہ کی عدالت میں۔ یہ جو روئے دوئے گا اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ نے اس کا جواب بھی بتا دیا۔ یہ جو رونا پیٹنا ہے نا، جب عذاب آ جائے اللہ کا، اللہ کی پکڑ آ جائے تو پھر یہ رونا پیٹنا کام نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خذوہ فغلوہ، اس بدبخت آدمی کو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑ لو، زنجیروں میں جکڑ دو اسے، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو پھینک دو جہنم میں، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اور 70 گز لمبی جو زنجیر ہے اس میں اس کے ساتھ باندھ دو اس کو۔ فاسلکوہ کا معنی بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ 70 گز جو زنجیر ہے اس کے جسم سے پار کرو، اس کے جسم سے نکال کے باندھو اسے۔ اور وہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے کہ فی اماد ممددہ، اونچی اونچے ستونوں کے ساتھ جہنمیوں کو باندھ دیا جائے گا زنجیروں کے ساتھ۔ ثم الجحیم صلوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ ہے جرم اس کا، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کہ یہ بدبخت اللہ عظمت والے جو ہیں ان پہ ایمان نہیں لایا دنیا میں، لہٰذا اس کی سزا یہ ہے کہ جہنم میں ڈالو، ستونوں کے ساتھ زنجیروں کے ساتھ باندھ دو اس کو۔ یہ ہے وہ سارا مرحلہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، کہ جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے وہ تو فلاح پائیں گے۔ ومن خفت موازینہ، جن کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے رہ جائیں گے، فاولئک الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا۔ فی جہنم خالدون، یہ اب جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے
جہنم کی سزا کا ذکر کیا ہے کہ جہنم کی سزا کیسی ہوگی ان کے لیے. یہ بڑی آخر تک، سورہ کے آخر تک آگے سارا یہ قیامت کے جو مختلف مراحل ہیں، قیامت کے مناظر ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہی کا ذکر کیا ہے. اور یہ بڑی جھنجھوڑ دینے والی اور بڑی تنبیہ کرنے والی اور بہت ہی زیادہ عبرت حاصل کرنے والی آیتیں ہیں. انہیں بار بار پڑھنا بھی چاہیے، اور جو حضرات جن کو اللہ نے حافظہ دیا ہے نا اور شوق دیا ہے قرآن یاد کرنے کا، انہیں یہ آیات زبانی بھی یاد کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہمیں اپنے عذاب سے بچائے. ربنا قنا عذابک یوم تبعثون. جس دن لوگوں کی اللہ تو اٹھانے والا ہے، اس دن کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھنا. پڑھیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ بالصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ہمارے ایک درس کے ساتھی تھے، وہ انڈیا گئے ہیں اور وہاں ان کی طبیعت خراب ہے. اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے انہیں. اور یہ دوسرا ایک بھائی نے لکھا ہے کہ وضو سے پہلے اگر آدمی بسم اللہ پڑھنی بھول جائے تو کیا دوبارہ بسم اللہ پڑھ کے وضو کرنا چاہیے؟ دوبارہ ایک تو بات یہ ہے کہ بھول چول جو ہے وہ معاف ہے انشاءاللہ. اگر آدمی پڑھنے کی عادت ہے، بھول گیا تو وضو کر لیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک اور بات بھی ہے جو صحابہ کرام سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں انشاءاللہ کہنے کے بارے میں کہ اگر کوئی آدمی کسی سے وعدہ کرتے ہوئے انشاءاللہ کہنا بھول گیا تو جب بھی یاد آئے انشاءاللہ کہے. 1 دن بعد، 2 دن بعد، 5 دن بعد، ہفتے بعد. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اگر سال بعد یاد آئے تو سال بعد کہہ دے. اس لیے اگر زیادہ احتیاط کرنی ہے تو جب یاد آئے تو آدمی پڑھ لے، لیکن اگر انسان کو یاد نہیں رہا اور وضو کر لیا تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ پچھلے درس میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین نے یہودیہ کہا ام المومنین کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 مہینے تک ان سے قطع تعلق کر لیا. سوال یہ ہے کہ شریعت میں 3 دن سے زیادہ ناراضگی کی اجازت نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مہینے یا 2.5 مہینے کیسے کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دین کے لیے اور اخلاق کی تعلیم اور تربیت کرنے کے لیے تھا. مسئلہ دینی معاملہ ہے. یہ دنیاوی معاملے میں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو آپ 3 دن سے زیادہ اجازت نہیں ہے، لیکن دینی معاملات جو ہیں ان میں آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں اپنے بچے کی، اپنی بیوی کی، اپنے بھائی کی دینی اصلاح کے لیے، دینی مصلحت کے تحت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا. اور یہ تو صرف حضرت زینب کا معاملہ تھا. وہ علاج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا 4 مہینے کا، وہ 4 مہینے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ازواج مطہرات سے قطع تعلق کر لیا، اور وہ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے. اگر تم دینی معاملے میں اپنی بیوی سے الا کر لو دینی اصلاح کے لیے، الا کی اجازت ہے لیکن دینی اصلاح کے لیے، دنیاوی کے لیے نہیں. وہ جو معاملہ ہے وہ دنیاوی معاملات میں ہے کہ لڑائی جھگڑا ہو گیا، اب غصہ اتنا ہے کہ غصہ جاتا ہی نہیں،
ایک آدمی کہہ رہا ہے اچھا جی معافی دے دو، نہیں میں معافی نہیں دوں گا. ایک دوسرا آدمی راضی ہونا چاہتا ہے، اچھا یار راضی ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، جانے دو. اور نہیں جی نہیں، میری بڑی بےزتی کی ہے، میں نہیں معاف کروں گا اسے. یہ جو دنیا داری کا معاملہ ہے اس میں ہے وہ بات کہ دنیا داری کے معاملات میں غصے پہ کنٹرول کرو اور معاف کرو، درگزر کرو. وہ دنیا داری کے معاملے میں 3 سے زیادہ کی واقعی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر آپ دینی مقصد کے تحت اور اپنے بال بچوں کی، اہل و عیال کی، یا اپنے رشتہ دار کی یا دوست احباب کی، وہ جو واقعہ ہے جنگ تبوک کا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے صحابہ کرام کو حکم دے دیا تھا کہ یہ جو 3 آدمی ہیں ان سے کوئی نہ بولے. وہ کتنے عرصہ تھا، 40 دن تھا یا کتنا عرصہ تھا، تو سارے صحابہ کرام نے بائیکاٹ کیا اس کا. لیکن وہ دنیا کے لیے نہیں تھا، وہ تو ان کی جو واقعہ قیامت کو ہونا تھا وہ دنیا میں ہو گیا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی بھائی ان کی معافی قبول ہے، ان کی توبہ قبول ہے. اس لیے یہ فرق ہے اس میں. اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.